بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ حدیث ضعیف کے متعلق ہم متقدمین ائمہ کے اقوال کو پڑھ رہے تھے۔ امام بخاری تک ہم پہنچے تھے۔ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں باب ما یذکر فی الفخذ ران کے متعلق جو ہے وہ دو طرح کی روایات ذکر کی ہیں۔ ایک وہ ہے اس میں مایا گیا الفاخذ عورت، اور دوسری میں ذکر ہے کہ حضرت انس مرفوع روایت کرتے ہیں کہ حسر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فخذہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ران سطر میں شامل نہیں ہے، اور الفاخذ عورت چونکہ قولی حدیث ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو ہے وہ سطر میں شامل ہے۔ امام بخاری نے دونوں کو جمع کیا کہ مسند اور صحیح سند سے جو روایت ہے وہ حضرت انس کی ہے، جبکہ حدیث جرحت جو ہے وہ اگرچہ ضعیف ہے، یروا سے مروی ہے، روایت کی گئی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ احوط یہی احتیاط کے طور پر عمل کیا جائے، لہذا استحباب ثابت ہو گیا۔ تو امام بخاری کے ہاں بھی حدیث ضعیف بخاری میں اس پر عمل جو ہے موجود ہے کہ امام بخاری نے حدیث ضعیف کو، روایت ضعیف کو بطور استحباب جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ حدیث ضعیف کل عدم ہے اور بالکل موضوع کی طرح ہے، کل موضوع ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ جیسے موجودہ زمانے کے جو ہے وہ وہابیہ کا یا البانی وغیرہ کا موقف ہے، یہ غلط ہے، محدثین کی رائے اس سے مختلف۔ اب آئیں امام مسلم کی طرف۔ امام مسلم کی، کیونکہ مسلم میں آپ نے مقدمہ جو ہے صحیح مسلم کا، اس میں آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو آپ اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ، یہ یہاں سے آپ ذکر کرتے ہیں، اور استدلال اس عبارت سے ہے کہ اللہ یروى الا ما عرف صحت مخارجہ والستارۃ فی ناقلیہ، کہ واجب یہ ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ روایت، یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں علی کل احد عرفت تمییز بین صحیح الروایات و سقیمہا، یہ صحیح مسلم کا باب ہے، باب وجوب الروایت عن الثقات و ترک الکذابین، یعنی اس باب کو قائم کیا کہ روایات ثقہ راویوں سے لینا ضروری ہے اور کذاب راویوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ کذاب کا ذکر کیا، ضعفاء کا ذکر نہیں کیا کہ ضعیف راویوں سے بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہ یہاں پر ذکر کیا کہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صحیح روایتوں اور سقیم روایتوں میں تمیز کر سکتا ہے، پہچانتا ہے، کہ وہ جو ثقہ ناقلین ہیں ان سے روایت کرے، اور اللہ یروی منہا الا ما عرف صحت مخارجہ، اور نہ روایت کرے اس سے مگر جس کی صحت کے مخارج کو وہ جانتا ہے، مخارج صحت کو وہ جانتا ہے، اور جو نقل کرنے والوں کے پردے ہیں، ستارہ، یعنی یہاں اس سے مراد ما یستتر بھی، جو چیز پوشیدہ ہے، یعنی اس کی صیانت ہے، یعنی عدالت وغیرہ، تو ان سے جو ہے وہ روایت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ آگے جو اہل توہم ہیں اور معاندین اور اہل بدعت ہیں ان سے بچے۔ ہمارا استدلال یہاں تک ہے کہ امام مسلم نے یہاں پر فرمایا کہ ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ صرف وہ روایت کرے جس کے طرق اسناد کی صحت کو جانتا ہو اور اس کے راویوں میں پردہ داری یعنی عدالت و
دیانت ہو اور ان سے اجتناب کرے جو اہل تہمت اور اہل بدعت میں سے معاندین سے مروی روایتیں ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ لفظ استعمال کیا وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِهِ، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمَسْتُورُونَ الظَّاهِرُ تَصَوُّنُهُمْ وَاحْتِشَامُهُمْ الْمَجْهُولُونَ بَاطِنًا، کہ اس سے مراد کون ہیں؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو ظاہر جن کا نیک ہے، اچھا ہے، لیکن باطن میں وہ مجہول ہیں، یعنی باطنی طور پر ان باطنی عدالت ان کی معلوم نہیں ہے۔ وہذا یعنی قبول الضعف الیسیر والمتوسط، یہی معنی ہے اس کا کہ راوی ایسے ہیں بظاہر تو ہمیں ٹھیک لگتے ہیں، لیکن ان کی باطنی عدالت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ واقعتاً وہ حقیقت میں ثقہ اور عادل ہیں، بظاہر ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن باطنی عدالت ان کی معلوم نہیں ہے، تو ان سے بھی روایتیں لی جائیں گی۔ تو یہ بس ستارۃ فی ناقلی کا مطلب یہ ہے کہ ذوف یسیر اور ذوف متوسط جو ہے وہ لیا جائے گا، اور ذوف شدید جو ہے وہ اس کلام سے نکل جائے گا۔ ومن کان مبتدیا، ٹھیک ہے، جب کہ وہ بدعتی ہو۔ تو یہاں پر بھی امام مسلم جو ہے مقدمہ مسلم میں حدیث صحیح کو اور وہ جس کے راوی جو ہے جن کی عدالت ظاہری تو ثابت ہو لیکن باطنی عدالت ثابت نہ ہو، تو ان کی روایتوں کو امام مسلم جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی باطنی عدالت ثابت نہیں ہے تو اس میں ذوف یسیر ہے، اور اس کو امام مسلم جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابو زرعہ رازی ہیں، اور امام ابن رجب حنبلی نے شرح علل ترمذی میں جو ہے وہ نقل کیا امام احمد سے، امام احمد کا کلام اور ان کا کلام، کہ جو متہمین ہیں، متہم راوی ہیں، اتہام ہے جن پر کذب کا، ان کی روایت کو ترک کر دیا جائے گا، اور وہ جن پر خطا اور غفلت اور سوء حفظ جو ہے وہ غالب ہے، اور جو ان سے کم ہیں یحدث عمن دونہ فی الضعف، جو ذوف میں ان سے کم ہیں ان سے روایتوں کو لیا جائے گا، جیسے ان کے ذوف میں کوئی شے ہے، یعنی حافظے میں کوئی کمزوری آ گئی، یا یختلف الناس فی تضعیفہ و توثیقہ، لوگ ان کے ذوف اور ان کی توثیق میں اختلاف کرنے لگے، اب اس راوی سے روایت لی جائے گی، اور ایسے ہی خود امام ابو زرعہ رازی سے بھی مروی ہے، جیسے کہ علل میں ہی ہے کہ ابو زرعہ رازی سے پوچھا گیا کہ اسماعیل بن مسلم مکی راوی ہے، وہ دخول خلا کی جو دعا ہے اس میں الرجس النجس پڑھتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، تو آپ نے قال له ابو زرعہ کہ اسماعیل ضعیف راوی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی روایت کو، اس کی اس زیادتی کو انہوں نے برقرار رکھا۔ اسی طرح امام ابو داود ہیں، امام ابو داود نصب علیہ ابن مندہ فی شروط الائمہ، کہ شروط ائمہ میں امام ابن مندہ نے ان کی طرف یہ بات منسوب کی کہ آپ نے فرمایا، امام ابو داود نے، کہ میں اپنی اس سنن میں، سنن ابی داود میں، ہر اس راوی سے روایت کی تخریج کروں گا جس کے ترک پر اجماع نہیں ہوا، یعنی جس راوی کے ترک پر سارے جمع نہیں ہیں، میں اس راوی سے روایت کروں گا، یعنی جب تک کسی راوی کے ترک پر اجماع نہ ہو جائے، متروک بالکل نہ ہو جائے، میں اس سے روایت لینا ترک نہیں کروں گا۔ یخرج الاسناد الضعیفہ، اور انہوں نے سند ضعیف کا بھی راج کیا، اس لیے کہ وہ امام ابو داود کے نزدیک لوگوں کی رائے سے جو ہے وہ حدیث ضعیف اقویٰ ہے۔ یہ نیچے پھر انہوں نے مزید اس میں گفتگو فرمائی ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ ان من الاحادیث فی کتاب سنن ما لیس بمتصل فهو مرسل ومدلس وهو اذا لم توجد الصحة عند عامة المحدثین على معنى انه متصل۔
اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک سند امام ابو داود کے نزدیک متصل نہ ہو تو وہ ضعیف ہے، اور وہ معارض ہوگی جب متصل کے تو وہ ضعیف ہوگی، اور اگر وہ متصل سند سے نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے جبکہ اس کے معارض کوئی سند متصل نہ ہو، یعنی غیر متصل جو روایت ہوگی وہ ضعیف ہے، لیکن اگر وہ ضعیف روایت غیر متصل کے معارض ہے تو وہ ضعیف ہے، لیکن اگر وہ غیر متصل سند والی اکیلی روایت ہے جیسے مراسیل ابی داود ہیں، مرسل روایتیں ہیں، ان اگر مرسل کے مقابلے میں دوسری متصل سند نہیں ہے تو پھر اسی مرسل پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن یہ وجوب متصل پر عمل کے وجوب سے کم ہوگا، اور یہ ان کے نزدیک یہ مذہب رائج ہیں کہ ضعیف پر عمل کرنا جب کہ اس باب میں کوئی اور روایت نہ ہو، یعنی صحیح روایت نہ ہو تو پھر ضعیف پر عمل کیا جائے گا، بلکہ یہ مذہب اکثر جو ہے وہ اہل حدیث یعنی محدثین کا ہے۔ اسی طرح دیگر ائمہ ہیں، امام ابو حاتم رازی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان الخراج بالزمان، خراج زمان کے ساتھ ہے، یہ روایت میں آپ نے اس میں کلام کیا کہ لیس ھذا اسناد تقوم به الحجت، کہ اس سند سے حجت قائم نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ میں کہتا ہوں لأنه اصلہ من آراء الرجال، لوگوں کی رائے میں یہ صلاحیت رکھتی ہے، یعنی ائمہ محدثین نے اور خصوصاً فقہا نے الخراج بالزمان کے ساتھ جو ہے وہ استدلال کیا ہے۔ اب اسی طرح آپ آگے آئیں امام ترمذی کی طرف، تو امام ترمذی نے جو ہے وہ اپنی صحیح میں جو ہے وہ ضعیف روایتوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ان کا ایک یہاں پر امام ترمذی کی سنن سے ایک سند لائے ہیں، حجاج بن نصیر عن معاذ بن عباد عن عبداللہ بن سعید المقبری عن ابی ہریرہ مرفوعا الجمعۃ علی من اباہ اللیل الی اہلہ ان ھذا الحدیث ذکر للامام احمد فغضب قال لمن ذکرہ استغفر ربک قد کرر الترمذی ھذا الکلام فی العلل الصغیر وحکا ان یحیی القطان تضعیف عبداللہ مقبری جدا۔ اب امام ترمذی نے فرمایا کل من روی عنہ حدیث ممن یتہم او یضعف لغفلته وکثرت خطیئہ ولا یعرف ذلك الحدیث الا من حدیثہ فلا یحتج۔ اب یہ ضعیف راوی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی روایت کو جو ہے وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح رقائق وغیرہ میں بھی انہوں نے ضعیف راویوں کو ذکر کیا۔ اسی طرح دیگر کئی ائمہ ہیں، امام نسائی کا ذکر کرتے ہیں تو امام نسائی کا مذہب یہ ہے، ابن مندہ نے شروط ائمہ میں ذکر کیا کہ میں نے سنا محمد بن سعد باوردی سے، وہ کہتے ہیں کہ مذہب نسائی یہ تھا کہ وہ ہر اس راوی سے تخریج روایت کرتے ہیں جس کے ترک پر اجماع نہیں ہوا، سارے جمع نہیں ہوئے جس کے ترک پر، یعنی جسے متروک قرار نہیں دیا سب نے، اس سے وہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے قریب ہے جس میں ہم ہیں کہ ضعیف میں بھی سب کے ہاں وہ ضعیف نہیں ہوتا، بعض کے ہاں ضعیف ہوتا ہے بعض کے ہاں نہیں ہوتا، تو اس کی روایت کو قابل قبول ہے۔ تو خصوصاً جو ہے وہ امام ترمذی، امام نسائی کی یا سنن الکبریٰ اور اعمال اللیل یوم واللیلہ، اس میں جو ہے وہ کثیر اس طرح کی روایتیں ضعیف راویوں سے ملتی ہیں۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ ہیں، وہ ان کی کتاب صحیح ہے، صحیح ابن خزیمہ، اس میں بھی اسی طرح ہیں، امام ابو حاتم ہیں اور دیگر کئی ائمہ جو ہے وہ ہیں ان کی، اسی طرح امام حاکم کی
مستدرک للحاکم صحیح پر لکھی گئی لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ ایک پورا اس میں کلام ہے کہ جس میں محدثین نے حدیث ضعیف کو جو ہے وہ قبول کیا ہے استحباب وغیرہ کے لیے، یا جس باب میں کوئی اور حدیث سے صحیح متصل سند سے نہیں تھی تو وہاں انہوں نے ضعیف روایتوں کو قبول کیا ہے. یہ کافی سارے ائمہ ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سب کا ذکر نہیں کر سکتے. یہ اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان تمام ائمہ کے انہوں نے یہ روایات متقدمین اور متاخرین سب سے. اب یہاں پر ایک ہم احناف کے بہت بڑے امام جنہیں اعلیٰ حضرت نے مجتہد کے درجے پر فائز قرار دیا ہے کہ امام کمال ابن حمام صاحب فتح القدیر، وہ باب الامامت کے اوائل میں فرماتے ہیں کہ الضعیف غیر الموضوع یعمل به فی فضائل الاعمال، کہ وہ ضعیف جو غیر موضوع ہے، موضوع کے علاوہ ضعیف کی جو بھی قسم ہے اسے فضائل اعمال میں دیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. پھر فصل حمل الجنازہ کے قریب کہتے ہیں کہ الاستحباب یثبت بالضعیف غیر الموضوع، کہ استحباب یعنی مستحب جو عمل ہے یہ حدیث ضعیف غیر موضوع سے ثابت ہو جاتا ہے. تو محدثین اور فقہا نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں، دیگر ائمہ نے جو ہے وہ اسی طرح امام زرقانی شرح موطا میں اور مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں، شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ عادت المحدثین التساہل فی غیر احکام والعقائد ما لم یکن موضوعا، محدثین احکام اور عقائد کے علاوہ دیگر جگہوں پر سند میں نرمی برتتے ہیں جبکہ وہ حدیث موضوع نہ ہو. تو موضوع کے علاوہ اگر ضعیف ہے تو اس میں جو ہے اسے قبول کر لیتے ہیں. اب اسی طرح کچھ کتابیں ہیں جیسے کتاب الدعوات امام بہقی ہے، اس میں کثیر ضعیف حدیثیں موجود ہیں. اسی طرح فضائل قرآن اور قرآن پر جو کتابیں ہیں، مثلا ابو عبید کی المستغفری کی، حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی حدیثیں ضعیف موجود ہیں. پھر اسی طرح ترغیب و ترہیب میں ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ روایات پائی جاتی ہیں، صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی. اسی طرح امام بہقی کی شعب الایمان ہے، تو اس میں بھی انہوں نے صحیح، حسن اور ضعیف روایتوں کو جمع کیا. تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ محدثین نے ضعیف حدیث کو موضوع قرار نہیں دیا، انہوں نے ایک درجے پر تیسرے نمبر پر صحیح، حسن اور ضعیف کو جو ہے وہ انہوں نے قرار دیا. تو محض اپنی رائے سے حدیث ضعیف کو موضوع کی طرح قرار دے کر اسے ناقابل عمل قرار دینا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ دوسری بحث یہاں سے یہ تیسری بحث یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنے کا حکم تو اس میں کچھ ہو چکا، جیسے امام بخاری نے استحباب کا حکم دیا، ابن العربی نے، امام نووی نے اور امام ابن حمام نے حدیث ضعیف سے استحباب کا حکم دیا. جب بعض جو ہیں انہوں نے صراحت نہیں کی، جیسے امام ابن معین ہیں، مسلم بن حجاج ہیں، امام مسلم ہیں، ابو زرع رازی ہیں، رازیین تین ہیں، وہ حاتم ہیں، ان کے بیٹے ابن حاتم ہیں، بزار ہیں، ابو زکریہ عنبری ہیں، ابن حزم ہیں، ذہبی ہیں، لیکن انہوں نے حدیث ضعیف سے نفی استحباب کی صراحت بھی نہیں کی. اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث ضعیف کے بارے میں، جن کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ضعیف سے استحباب ہے جبکہ انہوں نے استحباب کی صراحت نہیں کی، جیسے رغائب اور فضائل میں امام ابن المبارک نے فرمایا کہ ان میں فضائل وغیرہ میں
ترغیب و ترہیب میں، ادب میں، واز و نصیحت، زہد میں کو قبول کیا جائے گا۔ امام ابن مہدی نے ثواب و عقاب میں، فضائل اعمال میں ابن عیینہ نے فرمایا، صرف ثواب میں امام احمد نے فرمایا، فضائل اعمال اور رقائق میں یہ امام ابو داود نے فرمایا۔ یوں جو ہے وہ ان ائمہ کے نزدیک حدیث ضعیف جو ہے وہ کم از کم استحباب کا فائدہ دیتی ہے، اور فضائل میں وہ قبول کیا جائے گا، کم از کم فضائل میں یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل مستحب ہے جو حدیث ضعیف سے ثابت ہوگا۔ اب یہ ایک پوری طویل کتاب ہے، اس کو آپ مطالعے میں رکھیے گا۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ حدیث ضعیف کا انکار بھی ایک فتنہ ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک دو مختصر کتابیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو اس میں بھیج دوں گا، بلکہ 3 کتابیں اسی موضوع پر ہیں۔ ایک حدیث ضعیف، الحدیث الضعیف اقسامہ و ضوابطہ و مراتبہ و روایتہ، یہ ایک پورا جو ہے وہ مقالہ ہے کسی شیخ کا، تہام موعد نے اس کو لکھا ہے، یہ ٹوٹل 7 صفحے کا ہے۔ اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو یہ پوری خلاصہ جو ہے وہ ذہن میں آ جائے گا حدیث ضعیف کے بارے میں۔ جی ہاں، میں یہ ساری چیزیں آپ کو سینڈ کر دوں گا گروپ۔ تو یہ ایک مختصر رسالہ ہے، اس میں انہوں نے بڑی اختصار کے ساتھ اس میں کلام کیا ہے، مراتب حدیث ضعیف کو بیان کیا کہ یہاں جو اس کے مراتب ہیں وہ 6 ہیں۔ راوی کی عدالت میں اختلال آ جائے، ضبط میں خلل آ جائے، سند متصل نہ ہو، شاذ ہو، علت قادحہ یعنی معلل ہو، اور احتجاج کے وقت کوئی جو ہے وہ کوئی سہارا نہ پایا جائے، فقد العادت، تو یہ حدیث ضعیف بنے گی۔ پھر 2 بڑی قسموں میں انہوں نے تقسیم کیا ضعیف کو، ایک وہ ضعیف جس میں ضعف غیر شدید ہے، جسے ہم ضعف یسیر اور ضعف متوسط کہہ چکے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں ضعف شدید ہے۔ تو جو ضعف غیر شدید ہے وہ جہت حفظ سے ہوگا، تو یہ قسم جو ہے وہ تعدد طرق سے ترقی پا کر حسن لغیر ہی بن جائے گی، یعنی دوسرا طریق بھی اس کا آ جائے تو یہ ضعیف نہیں رہے گی، یہ حسن لغیر ہی بن جائے گی۔ اور جس میں ضعف شدید ہے، یعنی راوی کذاب ہے یا محتم بالکذب ہے یا فاسق ہے یا بدعتی ہے اور اپنے بدعت کی طرف بلانے والا ہے، یا وہ حدیث شاذ ہے، تو پھر وہ تعدد طرق سے درجہ حسن تک نہیں پہنچے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تعدد طرق سے وہ شدید ضعف والی جو روایت ہے وہ منکر بن جائے، یہ انہوں نے اس میں کلام کیا۔ یہ کتاب بھی میں آپ کو، دوسری کتاب جو ہے اسی ضعیف حدیث پر لکھی ہوئی ہے، وہ ہے مساوات الحدیث الضعیف بالموضوع۔ یہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، یہ بھی ایک مقالہ ہے۔ جی میں ہاں جی ہاں فضائل میں ہو جائے گی نا، لیکن وہ جو ضعف غیر شدید ہے نا، پھر وہ تو مقبول ہو جائے گی نا، حسن لغیری بن جائے گی، اس سے تو احکام بھی ثابت ہو جائیں گے، لیکن اس سے احکام ثابت نہیں ہوئیں چونکہ یہ منکر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہی رہے گی، اس سے احکامات ثابت نہیں ہو تعدد طرق سے۔ اچھا، تیسری ایک اور کتاب ہے، یہ ایک بڑی کتاب ہے، اس کے 1053 صفحات ہیں، یہ بھی ایک مقالہ ہے۔ اس مقالے میں مذہب حنابلہ میں حدیث ضعیف کا استعمال بیان کیا گیا ہے، المسائل الفقہیہ التی بناها الامام احمد علی حدیث ضعیف، یعنی وہ مسائل فقہیہ جن کی بنیاد امام احمد نے حدیث ضعیف پر رکھی ہے۔
تو محدثین فقہا میں سب سے زیادہ حدیث پر جو عمل کرنے والے امام احمد ابن حنبل ہیں، وہ ظاہر حدیث پر، ہر حدیث پر ان کا عمل روایت موجود ہوتی ہے، جیسے ہم جو ہے وہ ترمذی وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اس بحث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن فواد ابراہیم العامر کی یہ ہے۔ اس میں انہوں نے پہلے مسئلہ لکھا ہے اور پھر اس مسئلے پر وہ روایت جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ بہرحال یہ مطالعے کے لیے کتاب، تینوں کتابیں اچھی ہیں، پہلی دو اگر پڑھ لی جائیں اور اس کو ویسے ساتھ رکھ لیا جائے تو فائدہ دے گا۔ تو یہ تین کتابیں حدیث ضعیف پر جو ہے وہ ہیں، تو ان کو میں پیش کر دوں گا، تو ان کا مطالعہ جو ہے